السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کمنٹ یا سوال سمجھ لیں جو بہت زیادہ اس چینل پر آتا ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا یا میرا اکلوتی بیٹی یا میرا بیٹا یا میری بیٹی جوان یا نومولود یا پیدا ہونے سے پہلے مختلف سچویشنز میں وہ مجھ سے جدا ہو گئی یا جدا ہو گیا۔ ایک ہی اولاد، کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ زندگی کی آزمائشوں سے متعلق میسیجز ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز میں آزمائے گئے، ہم اس چیز میں آزمائے گئے۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، آیہ نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف میں آزمائیں گے، کبھی بھوک میں آزمائیں گے، کبھی مال میں آزمائیں گے، کبھی جانوں میں آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں یعنی لگژریز میں آزمائیں گے۔ تو مختلف آزمائشیں تمہیں گھیرے رکھیں گی، لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ تمہاری آزمائش کریں گے کہ صبر کرنے والے جو ہیں نا، جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، اصل میں انہی کے لیے بشارت ہے۔ اور بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ تو جو جنت کی متلاشی ہیں وہ پھر اس دنیا کی زندگی میں آنے والے معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رب تعالی تیری حکمت ہوگی کوئی جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آئیے اس ضمن میں آپ سے ایک واقعہ میں شیئر کرتا چلوں جو اگین حکایات ایک قلیوبی میں آتا ہے، جس سے متعلق میں نے کل بھی آپ سے ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ مولانا قلیوبی جن کا تعلق مصر کے شہر قلیوب سے ہے یا قصبے سے ہے، یہ قاہرہ سے زیادہ دور یہ قصبہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی پرابیبلی، قاہرہ سے ذرا سا نارتھ ویسٹ جائیں تو آپ کا جو نام ہے وہ شہاب الدین ہے، شہاب الدین احمد۔ آپ بیٹے ہیں احمد کے، وہ بیٹے ہیں سلامہ کے اور قلیوب کے رہنے والے ہیں۔ 400 سال قبل آپ کا انتقال ہوا۔ یہ ریفرنسز میں اس لیے بھی ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ بھئی آپ تفصیل سے بتا دیں تو کبھی ذہن میں نہیں رہتا، کسی نے کل کا درس نہ دیکھا ہو۔ بہرحال آپ ایک حکایت لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ ربی ارنی اولیاء من اولیائک، اے میرے رب مجھے اپنے ولیوں میں سے ایک ولی کی زیارت کرا دے، مجھے دکھا دے کہ تیرے اولیاء کیسے ہوتے۔ تو غائب سے آواز آئی کہ یا موسیٰ اصعد هذا الجبل واہبط الى الوادی ترى ما سالت، تم ایسا کرو کہ فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، جب پہاڑ پہ چڑھ کے دوسری طرف اترو گے تو ایک وادی ہوگی، اس وادی میں فلاں مقام پر جاؤ تو وہاں پر تمہیں وہ شخص مل جائے گا جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہا گیا اس راستے کو اختیار کیا، وہاں پہنچے، جب اترے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت سرسبز و شاداب وادی ہے، اور اس سرسبز و شاداب وادی میں ایک ایسا میدان ہے جو بہت خوبصورت میدان ہے، اور اس میدان میں ایک جگہ ایک مکان نما سی کوئی شے نظر آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے تو دیکھتے کیا ہیں جب وہاں داخل ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک انسان ہے، وَإِذَا هُوَ بِإِنسَانٍ مَجْزُومٌ، کہ اس کو اسکن کی ڈیزیز ہے، جزام ہوا، وہ کوڑھی ہے، وہ تو کوڑی شخص ہے، تو اور اس کے جسم کی حالت بہت خراب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزائل کی زندگی گزار رہا ہے کہ شہر والوں نے نکال دیا اور اب وہ یہاں آ کے رہتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا علاج کوئی نہیں تھا، بس یہی تھا کہ ان لوگوں کو شہر سے نکال دیتے تھے اور یہ کہیں ویرانوں میں جا کے رہتے اور پھر ایونچولی یا تو مر جاتے تھے یا اگر ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جاتے تھے، اس کا علاج کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ اب اس کا جواب سنیں، وہ کہتا ہے وعلیک السلام یا کلیم اللہ،
اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت کدے میں آ گئے کہ میں تو اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کی نشاندہی کرائی ہے، میں یہاں پہنچا ہوں، یہ میرے بارے میں کیسے جانتا ہے کہ میرے آتے ہی سلام کرتے ہی اس نے کہا یا کلیم اللہ؟ نہ میری اس سے کبھی ملاقات ہے، نہ اس کی مجھ سے کبھی ملاقات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ من این عرفتنی، تجھے میری خبر کیسے ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا، اور کہ من این عرفتنی جب پوچھا نا کہ تجھے میری خبر کیسے ہوئی، تو اس نے جواب دیا کہ انی رجل لا يعودنی احد علی هذه الحالہ، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کے پاس کوئی نہیں آتا، کوئی ملنے نہیں آتا۔ وقد سألت اللہ منذ لیال ان یجمعنی بک وقد اجابنی، تو میں نے اللہ سے یہ سوال کیا اور کئی راتوں سے سوال کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ میری موسیٰ کریم اللہ سے ملاقات کرا دے۔ تو رب تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، تو آج میری آپ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہاں کوئی اور آتا نہیں اور میں نے صرف آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو اب چونکہ آپ آئے ہیں تو آپ کلیم اللہ ہی ہوں گے، ورنہ یہاں تو کوئی آتا نہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ تم یہاں رہتے ہو، اکیلے پڑے رہتے ہو، تو من الذی یخدمک، تمہاری خدمت کون کرتا ہے، اور تم کھاتے، ومن این مطعمک ومشربک، تو تجھے کھانا پینا جو ہے یہ تیرا کہاں کون کرتا ہے؟ بھئی یہاں پر تو کوئی بظاہر ایسے حالات نہیں نظر آ رہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ان لی ولدن، دیکھیں میرا ایک بیٹا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے، وہ ساری وادی میں گھومتا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے اسے چن لیتا ہے جو ایڈیبل ہونا میرے لیے، وہ لا کے یہاں ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پھر اسے کھاتا ہوں، دن بھر تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو اسی سے پھر میں سحری اور افطاری کا کام کرتا ہوں، جو بھی معاملہ ہے میرا اس طرح کھانا پینا چلتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا تو بہت اچھا بیٹا ہے، بڑا فرمانبردار بیٹا ہے کہ وہاں شہر سے آتا ہے، وادی گھومتا ہے، ساری وادی سے چیزیں چنتا ہے، پھر تجھے لا کے دیتا ہے، پھر واپس بھی چلا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو انی احب ان ارا ولدک، میری خواہش ہے کہ میں تیرے اس بیٹے کو دیکھوں، اس بیٹے کو پتہ تو بتا وہ رہتا کہاں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھئی فلاں جگہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو میرا بیٹا مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ راہ اختیار کی اور اس مقام پر پہنچے۔ تو وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا هُوَ وَلَدٌ كَالْقَمَرِ، کہ 14ویں کے چاند سا چمکتا چہرہ ہے اس کا، بہت خوبصورت لڑکا ہے، اللہ نے اسے ایک حسن و جمال عطا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ہے وہ ذات جو ہر شے اتنی خوبصورت تخلیق فرماتی ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی اثنا میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ایک خونخوار جانور آتا ہے اور آ کر اس لڑکے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس لڑکے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے اور واپس جنگل میں چلا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ وہ آدمی جو کوڑی کا مریض ہے، جس کا ایک واحد سہارا یہ لڑکا ہے، اور اللہ نے اسے بھی چھین لیا، اور اتنا خوبصورت، اتنا پیارا لڑکا، اتنا فرما بردار لڑکا، اور اللہ نے اسے بھی چھین لیا۔ اب وہ کیا کرے گا، اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب یہ سارے سوال ذہن میں آئے تو تو اللہ عز و جل کے حضور کہا کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، تیرے ولیوں میں ایک کی حالت یہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ اے میرے مولا، اس لڑکے کی ہلاکت میں کیا راز ہے؟ السر، اس کا سر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ دیکھو اس ولی کے والد کے پاس جاؤ، ان ارجع الی والدہ وانظر الی صبرہ ورضاہ، ایسا کرو اس کے پاس جاؤ اور اس کے صبر اور اس کے رضا کو دیکھو کہ وہ کیسے اس معاملے پہ راضی ہوتا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کے پاس گئے اور سارا واقعہ اسے سنایا. فضحک مسرورا وفرحا، یہ سب سننے کے بعد وہ خوشی سے مسکرایا اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور عرض کی کہ اے میرے رب، اے میرے الہ، اے میرے مولا، تو نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا. میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ میرے بعد زندہ رہے گا. جب تو نے اس سے مجھے خوش کر دیا تو اب سجدے کی حالت میں میری روح قبض کر لے. پھر اس نے سجدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلایا، لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے الہ، اے میرے مولا، کیا یہ تیرا ولی اس جگہ پر اسی طرح پڑا رہے گا اور اس کا بیٹا وہاں جنگل میں اسی طرح، وادی میں اسی طرح پڑا رہے گا، یا ان کے ساتھ تیرا کوئی خاص معاملہ ہوگا؟ اب دیکھیں رب تعالیٰ اپنے اولیاء کے معاملے میں کیا معاملہ فرماتا ہے. یہ کہنا تھا کہ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہاں آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو غسل دیتے ہیں. سبحان اللہ، غسیل الملائکہ ہو گئے نا یہ اللہ کے اولیاء. ان کو غسل دیتے ہیں اور پھر ان کو دفن بھی فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے ہیں اور سارے معاملے سے باخبر ہوتے ہیں. پھر واپس وہیں تشریف لے آتے ہیں کہ یہاں سے چلے تھے. تو یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہاں ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، وہ کن حالوں میں ہوتے ہیں. یہ کوئی جبے پہن کے، دستاریں پہن کے کہیں خانخواہوں میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی جنگلوں میں ہوں، کبھی بیماریوں میں گرفتار ہوں. عام لوگ، یہ ایک عام آدمی تھا، یہ کوئی ایسا عام آدمی تھا. وہ بچہ بھی ایک عام بچہ تھا، ایک عام لڑکا تھا. ماں باپ کی خدمت کا اسے کیا صلہ مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو اس کی یہ جو حادثاتی موت ہوئی نا، اس حادثاتی موت میں اسے کیا کیا، اس حادثاتی موت میں اسے، یہ بھی تو درجہ شہادت ہوتا ہے نا کہ حادثاتی موت ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دفن کا انتظام بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمایا. اور دوسری طرف یہ اللہ کا ولی جو یوں فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی اللہ نے یہی انتظام فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور اس کو غسل بھی دے اور اس کی تدفین بھی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، پھر وہ ان کا مزاج، ان کے سوچنے کا انداز بہت مختلف ہو جاتا ہے. پھر عام لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو عام لوگوں کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی کیفیتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے سوچنا سمجھنا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ عام انسان اس درجے پہ ابھی پہنچا نہیں ہوتا جس درجے پہ یہ ہوتے ہیں. درجہ کس چیز کا؟ عبودیت کا درجہ، اللہ کی بندگی کا درجہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین. عفو و عافیت عطا فرمائے، آمین. جو کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں اللہ انہیں عفو و عافیت عطا فرمائے، جو گزر گئے ہیں انہیں صبر عطا فرمائے، جو نہیں گزرے انہیں آزمائش سے محفوظ فرمائے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.